تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے دن بھی اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اہل بیت پر درود شریف بآواز بلند پڑھیں تو میرے خیال میں یہاں پر آپ کے آنے کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، اور حسین کا کربلا میں جانے کا مقصد بھی فوت اور فراموش کر دیا آپ نے۔ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیں تاکہ آقا ہم سے راضی ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا صاحب الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ بعد از حمد و صلاۃ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت دے اتے ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں احسان عظیم ہے، اور ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم وہ چنیدہ لوگ ہیں، ہم وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے فقط اپنے محبوب کی اہل بیت کی صحیح محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ نے لفظوں پر توجہ کرنی ہے، بات کا مقصد ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے شہزادے نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی، میری تمام بات کے لب لباب یہ شعر ہے کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اپنا عقیدہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور باتوں کو توجہ سے سننا ہے، بڑی مختصر باتیں ہیں۔ دوستان گرامی قدر، آپ سب جانتے ہیں اور اب تو تمام فریقین یہ بات مانتے ہیں کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمام فریقین۔ اور اس کے بعد تمام فریقین آج تو یہ بات بھی مانتے ہیں کہ حسین کی والدہ سیدۃ النساء تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد واقعہ کربلا آج سے 1400 سال پہلے ہوا، سن 60 ہجری میں ہوا، تو آج اس پیغام شہادت کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر سنیے، اقبال نے کہا تھا کہ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک مصرے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، آپ کو سناتے ہوئے، آپ کو سمجھاتے ہوئے تحقیقات کرے، آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتا سکے کہ حسین نے سر قلم سلطنت کے لیے نہیں کلوایا، حسین نے اپنا قبہ اس لیے قربان نہیں کیا کہ حسین اقتدار کے ہوس کا پجاری تھا،
بلکہ حسین شریعت اسلام چاہتا تھا، مصطفیٰ کے نام کا مقام چاہتا تھا، وہ نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے لاش تجھ پہ جگر گوشائے بطول، معصوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ تو دوستان گرامی قدر، فقط شہادت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم مصطفائی ہیں۔ جو مصطفائی ہے ہاتھ اٹھا کے کہے ہم مصطفائی ہیں، ہم مرتضائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم ہی کربلائی ہیں۔ جہاں پر بھی ناموس مصطفیٰ کی بات ہوگی، جہاں پہ بھی عطرت اہل بیت کی بات ہوگی، جہاں پر بھی تطہیر صحابہ کی بات ہوگی، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سر کٹانے کے لیے مگر نبی کا پرچم لہرانے کے لیے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ بات واضح ہو گئی کہ حسین فقط اپنے لیے کربلا میں نہیں گئے، حسین تو ہمارے لیے کربلا میں گئے۔ جب کوفیوں نے خط لکھے کہ وہ کوفی جو کہ پہلے ہی وعدہ وفا شعار نہیں تھے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی غداری کی، ان کوفیوں کے بار بار اصرار پر امام علی مقام جب کوفہ میں تشریف لے گئے نا، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اور اپنے کردار کو سامنے رکھیں، اپنے گھر والوں کو سامنے رکھیں، اپنے بچوں کی پرورش میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب امام مسلم بالنقیل نے نا دائیں طرف نماز کے بعد سلام پھیرا تو کہتے ہیں کہ 31,000 کا مجمع تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، کتاب کہتی ہیں 31,000 کا مجمع، اور جب بائیں طرف آپ نے سلام پھیرا تو ایک کوفی بھی نہیں تھا۔ اس طرح وعدہ فراموش۔ اور دوستان گرامی قدر، آج دیکھیے آج کیا وہ وعدہ شعاری ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا ہمارا کردار حسینی ہے؟ کیا ہم وہ سنی ہیں جو حسینی کہلوا سکیں، جو سر اٹھا کے جی سکیں اور یہ نعرہ لگا سکیں کہ وہ حسین جو با تمکنت دوش مصطفیٰ پہ سوار ہے، اسے کس سلطنت سے سروکار ہے؟ اس کو کسی سلطنت سے سروکار نہیں، بلکہ وہ تو یہ پیغام حق دیتے ہوئے اور آخری وقت میں بھی نماز میں اپنے خطبہ جلیل میں یہ بات بتاتے ہوئے یہ گیا کہ لوگوں ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کرو، جب اذان پنجگانہ ہو تو دوڑے چلے آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی خشیت کی طرف، اور وہاں پر آ کر دامن مصطفیٰ کو تھام کر جب تمہیں قربانی دینی پڑے تو قربانی دے دو، جب تمہیں اپنی آل کی، اولاد کی، عظمت کی، عطرت کی، مال کی، دولت کی، جس چیز کو بھی لٹانا پڑے فقط دین مصطفیٰ کے لیے ہر چیز کو لٹا کر ایک ہی نعرہ لگاؤ، اور وہ نعرہ کیا ہے کہ جو حسین نے لگایا کہ آج تک نہ ہم نے کسی یزید کو مانا ہے، فرعون کے سامنے ابراہیم نے سر نہ جھکایا، موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے سامنے سر نہ جھکایا، تو حسین کس طرح یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے اور اقبال کے اس وعدے کو فراموش کر دیتے کہ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول۔ تو دوستان گرامی قدر، جب امام نے سر نہیں جھکایا تو امتی اور مقتدی کس طرح سر جھکائیں؟ یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں یہ بات، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو،
اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں۔ 10 محرم الحرام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، آپ بھوک کاٹیں، آپ چاول کھائیں، آپ لوگوں کو بھی چاول کھلائیں۔ ارے لوگوں، اصل بات تو حسینی افکار کو اپنانا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ کسی میں ہے یہ دم؟ آج تو ہم بازاروں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، چوباروں میں ہماری بولیاں لگتی ہیں اور ہم سکوں کے چند سکوں کے عوض اپنا ماتھا بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی جبین کو بھی جھکا لیتے ہیں، اپنے ضمیر کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے دل کی آواز کو دبا لیتے ہیں، اپنے سوچوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں، فقط چند سکوں کی جھنکار کو سننے کے لیے کہ وہ مادی سکے جو بازار میں ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، مگر کل دربار مصطفیٰ میں ہمیں سرخرو نہ کر سکیں گے۔ کل دربار مصطفیٰ میں وہ ہم کو سرخرو نہ کر سکیں گے اور ہم اپنی زمینوں کو جھکائے ہوئے پھر لوائے الحمد کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، یاد رکھیں حسین کا یہ پیغام ہے کہ حصار دی حسین تھا، حصار دی حسین ہے، حصار دی حسین تھا، حصار دی حسین ہے، وقار دی حسین تھا، وقار دی حسین ہے، نبی کا نور عین حسین تھا، نبی کا نور عین حسین ہے، راکب دوش مصطفیٰ کون تھا کہ جسے سونگھتے تھے مصطفیٰ، وہ جس کا حلق چومتے تھے مصطفیٰ، وہ بالیقین حسین ہے، وہ بالیقین حسین ہے، وہ میرا بھی امام ہے، وہ تیرا بھی امام ہے، وہ جس نے ہمیں یہ نکتہ دیا لا الہ الا اللہ، وہ جس نے ہمیں یہ نکتہ دیا لا الہ الا اللہ، اور جس کا جو معین الدین کا بھی پیر ہے کہ جس نے یہ کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، وہ بالیقین حسین ہے۔ اور آج وہی حسین آپ سے تقاضا کرتا ہے، آج وہی حسینی فکر آپ سے اس بات کی طالب ہے کہ آپ قول میں، آپ فعل میں، آپ علم میں، آپ عمل میں، آپ کردار میں حسینی ہوں، آپ کے جوانوں کی جوانی علی اکبر جیسی بے داغ ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں ہونے والے شیر خار کو اصغر کے جیسا لہوحان بھی ہونا پڑے حق کی خاطر، تو وہ بھی اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اور مجھے حقیقی معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنائے، حسینی فکر کے ساتھ حسینی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔